اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان المتقین فی جنات وعیون آخذین ما آتاہم ربہم انہم کانوا قبل ذلک محسنین کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار هم یستغفرون وفی اموالہم حق للسائل والمحروم وفی الارض آیات للموقنین وفی انفسکم افلا تبصرون وفی السماء رزقکم وما توعدون فورب السماء والارض انه لحق مثل ما انکم تنطقون صدق اللہ العظیم۔ یہ سورہ ذاریات کے پہلے رکوع کی آیات ہیں۔ ان آیات مبارکہ میں اللہ سبحانہ و تعالی نے پہلی جماعت کے مقابلے میں ایک وہ جماعت جو دنیا میں اچھا کردار ادا کرتی ہے اس کا تذکرہ کیا ہے۔ گزشتہ آیات میں یہ بات بیان ہوئی تھی کہ انصاف کا ہونا یقینی بات ہے، وَإِنَّ الدِّينَ لَوَاقِعٌ، یہ بات تمہیں یقین کے درجے میں ماننی چاہیے کہ یقیناً انصاف ہوگا، جیسے تمہارے اعمال ہیں اس کے مطابق تمہیں جزا و سزا کا سامنا کرنا ہوگا۔ لیکن ایک جماعت ہے جو مسلسل اس حوالے سے شکوک و شبہات میں مبتلا ہے اور وہ انصاف کے ہونے کو تسلیم نہیں کرتی، وہ غفلت میں پڑی ہوئی ہے۔ الذین هم فی غمرۃ ساہون، اور وہ سوال کرتے ہیں یسألون ایان یوم الدین، کہ انصاف کس دن ہوگا۔ ان کو بتا دو وہ وقت جب آئے گا تو اس وقت تمہیں پتہ چلے گا، اور اس وقت تمہیں ڈانٹ ڈپٹ کر کہا جائے گا یومہم علی النار یفتنون ذوقوا فتنتکم ھذا الذی کنتم بہ تستعجلون، یہی وہ اللہ کی طرف سے سزا ہے جس کو دنیا میں تم جلدی مانگتے تھے۔ اس کے مقابلے میں ایک وہ سچی جماعت ہے جو دنیا میں اپنی ذمہ داریوں کو احسن طریقے سے ادا کرتی ہے۔ یہ جو ابتدائی آیات ہیں اس کی تفسیر میں ایک یہ تفسیر بھی بیان کی گئی ہے کہ اس سے مراد در حقیقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ تربیت یافتہ جماعت ہے جس نے دنیا کے اندر اللہ کے امر کو تقسیم کیا، انصاف کو دنیا میں قائم کیا، اور دنیا میں اللہ کی پیدا کردہ نعمتوں کو انہوں نے تقسیم کیا۔ تو یہ جماعت، اس کا نام ہے متقین۔ اس متقی جماعت کی صفات کیا ہیں؟ قرآن نے یہاں ان کا ذکر کیا ہے۔ سب سے پہلے تو اس متقی جماعت کو جو اللہ اپنی نعمتوں انعامات سے نوازے گا اس کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ ان المتقین فی جنات وعیون آخذین ما آتاہم ربہم انہم کانوا قبل ذلک محسنین، بے شک متقی باغوں میں ہوں گے، چشموں میں ہوں گے۔ کل قیامت کے دن اس متقی جماعت کے لیے اللہ کی طرف سے بڑی بڑی نعمتیں ہوں گی، جنتیں ہوں گی، باغات ہوں گے، اور وہاں چشمے روا دواں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ جیسے کہ مجرمین کو کل قیامت کے دن سزا دے گا، اسی طرح ان کو دنیا میں بھی اللہ سزا دیتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ، بڑے عذاب اور سزا سے پہلے ہم دنیا میں چھوٹی سزا سے ضرور ان کو دوچار کریں گے، دنیا کا عذاب انہیں ضرور دیں گے۔ اور اس کی مثالیں قرآن نے جگہ جگہ ذکر فرمائی ہیں، مختلف ان قوموں کے واقعات و احوال ذکر کی ہیں جنہوں نے دنیا میں اللہ کے قوانین کو توڑا تو دنیا میں اللہ کے عذاب اور سزا سے دوچار ہوئے، پکڑے گئے۔ اسی طرح متقی لوگوں کے لیے جو اللہ نے نعمتیں آخرت میں تیار کر رکھی ہیں تو وہ تو بہت بڑی ہیں، ان کا تو انسان خیال نہیں کر سکتا، پوری طرح احاطہ نہیں کر سکتا، وہ وہیں جا کر اسے پتہ چلیں گی کہ اللہ نے کیا کیا نعمتیں اس کے لیے تیار کر رکھی ہیں۔ لیکن اللہ اس متقی جماعت کو ان کے اس اچھے عمل کے نتیجے میں دنیا میں بھی نعمتیں عطا کرتے ہیں۔ یہ دنیا بھی ان کے لیے حسنہ بنتی ہے، یہ دنیا بھی
یہاں کی زرخیز زمینیں، علاقے، یہاں کی نعمتیں وہ ان کے مالک بنتے ہیں، لیکن ان نعمتوں کو وہ عیاشی میں نہیں استعمال، عیاشی تو ان کا وتیرہ ہی نہیں ہے، عیاشی میں نہیں استعمال کرتے ہیں، بلکہ وہ ان نعمتوں کو اللہ کی مخلوق کی ضروریات پورے کرنے اور مسائل انسانوں کے حل کرنے میں، جیسے کہ فرمایا والمقسمات امرا، وہ اللہ کے حکم کو تقسیم کرنے، یعنی اللہ کا جو حکم ہے کہ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں اور مال و دولت کو اللہ کی مخلوق پر تقسیم کرو، تو اس حکم کو پورا کرنے میں اپنی زندگیاں گزارتے ہیں۔ مزید آگے جیسے اللہ نے ان صفات کو بیان فرمایا ہے ان میں بھی یہی بات آ رہی ہے۔ تو فرمایا متقی لوگوں کو اللہ نعمتیں دے گا باغوں کی صورت میں، چشموں کی صورت میں، اور یہ پھر واقعہ ہے کہ صحابہ کرام جو سب سے پہلے متقی جماعت کا مصداق تھی، اللہ نے ان کو عراق کی سرزمینیں، شام اور مصر کی سرزمینیں جو بڑی زرخیز تھیں، باغات تھے اور ہر طرح کی وہ زمین قابل کاشت تھی، اللہ نے ان کی فتوحات صحابہ کو حاصل ہوئیں، صحابہ میں تقسیم ہوئی، تو اللہ نے وہ نعمتیں ان کو دنیا میں بھی عطا کی ہیں۔ آخذین ما آتاہم ربہم، جو کچھ ان کا پروردگار ان کو دے گا وہ اس کو حاصل کرنے والے ہوں گے، اللہ کی نعمتوں سے منہ موڑنے والے نہیں ہوں گے، بلکہ اللہ کی نعمتوں کو وہ حاصل کرنے والے ہوں گے۔ لیکن یہ نعمتیں در حقیقت اس کا نتیجہ ہیں کہ دنیا میں انہوں نے اپنے کردار کو خوبصورت بنایا، اچھا بنایا، اللہ کی ذات اور اس کی حضور جواب دہی ہر وقت انہیں مستحضر تھی۔ انہم کانوا قبل ذالک محسنین، بے شک وہ اس سے پہلے محسن تھے، احسان کی کیفیت اور اس درجہ احسان کو پہنچے ہوئے تھے۔ احسان کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں وضاحت کرتے ہوئے فرمایا، جبرائیل امین ایک دفعہ حضور صحابہ کرام کے درمیان تشریف فرما تھے کہ جبرائیل امین ایک نوجوان کی صورت میں جو تعلیم حاصل کرنے کے لیے جیسے کہ دور دراز سے آیا ہو، انتہائی سفید لباس پہنے ہوئے، سیاہ بال، حدیث میں آتا ہے کہ حضور کی قریب آ کر اپنے گھٹنے حضور کے گھٹنوں کے ساتھ ٹیک کر بیٹھ گئے اور پھر حضور سے کچھ سوالات کیے۔ ان میں سے ایک سوال یہ بھی تھا کہ مل احسان، احسان کیا ہے؟ جیسے فرمایا انہم کانوا قبل ذالک محسنین، وہ اس سے پہلے دنیا میں احسان کے ساتھ کام کرنے والے تھے، تو احسان کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ، کہ تم اللہ کی عبادت اس طرح کرو جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ ظاہر ہے جب انسان مالک کو دیکھ رہا ہوتا ہے، جس مالک نے کسی کام کی ذمہ داری لگائی ہے کہ یہ کام کرو، اور وہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ مالک مجھے دیکھ رہا ہے، تو پھر کام میں چوری، کوتاہی، سستی نہیں ہوتی، بڑے اچھے طریقے سے کام ہوتا ہے۔ تو فرمایا کہ تم اللہ کی بندگی، اس کی اطاعت، اس کے احکامات کی تعمیل ایسے کرو کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، یہ درجہ حاصل ہونا چاہیے۔ اگر یہ نہیں ہے تو فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، کم از کم یہ درجہ تو تمہیں ضروری حاصل ہونا چاہیے کہ تمہیں یقین ہو کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، یہ احسان ہے۔ تو وہ دنیا میں اس سے پہلے جو کردار ادا کرتے تھے وہ پورے اللہ کی حضوری کے ساتھ، ذمہ داری کے ساتھ، ان میں کوتاہی نہیں ہوتی تھی، کام میں جھول نہیں ہوتا تھا، کام میں نقص نہیں ہوتا تھا۔ آج افسوس کی بات ہے پاکستانی کام کرتے ہیں تو انتہائی ناقص، مٹیریل لگاتے ہیں تو انتہائی ناقص، کام کرتے ہیں تو صرف وقت گزارنے کے لیے، الیکشن میں جیتنے کے لیے ہیں، اس کے بعد وہ کام چاہے اگلے سال ہی ختم ہو جائے، خراب ہو جائے۔ آپ اپنے گلی محلوں اور سڑکوں کا حال دیکھتے ہیں کہ ہر الیکشن میں ان کو بنانا پڑ جاتا ہے، ایک حکومت بنا کر جاتی ہے، آنے والے نے ایسا بغیر ڈسپلن کے، نظم و ضبط کے کام، نہ سیوریج کا کوئی پتہ کہ پہلے سیوریج ڈالنا چاہیے، پھر سڑک بنانی چاہیے، پہلے پانی کا انتظام ہونا چاہیے، کوئی ترتیب اور ڈسپلن نہیں ہے، بس وقتی طور پر جس سے عوام مطمئن ہو سکتی ہے اور الیکشن میں جیتا جا سکتا ہے وہ کام کریں گے۔ یہ ادھورے، ناقص، بغیر نظم و ضبط کے کام کرنا مسلمان جماعت کی شان نہیں ہے، متقی جماعت کا شیوا نہیں ہے۔
متقی جماعت جو بھی کام کرتی ہے وہ ڈسپلن سے، نظم و ضبط سے، عمدگی کے ساتھ، پوری مضبوطی اور پائیداری سے کرتی ہے۔ یہ ہے متقی جماعت کی صفت۔ آج عجیب لوگوں نے سمجھ لیا کہ تقویٰ در حقیقت، نیک ہونا، وہ تو گویا کہ بالکل ایسا انسان ہوتا ہے جسے دنیا میں کسی کام کو اچھے طریقے سے کرنا آتا ہی نہ ہو، بیچارہ بھولا بھالا ہو، اسے دنیا کی کوئی خبر ہی نہ ہو۔ متقی وہ نہیں ہوتا، متقی سمجھدار، ذہین، باصلاحیت ہوتا ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا مومن وہ ہوتا ہے جو نہ کسی کو دھوکہ دیتا ہے نہ کسی سے دھوکہ کھاتا ہے۔ صحابہ کرام کی یہی صفت تو تھی، دنیا میں جو کام انہوں نے کیے پائیدار، مضبوط، صدیوں چلتے رہے۔ آج یہ چیز مسلمانوں سے دوسری قوموں نے سیکھ لی ہے، وہ کام کرتے ہیں کم از کم 100 سال کو سامنے رکھ کر، اور مسلمان کا عجیب حال ہو گیا، اور پھر خاص طور پر پاکستانیوں کا عجیب حال ہے، ٹمپریری اور وقتی اور عارضی کام کرتے۔ تو فرمایا کہ انہم کانوا قبل ذالک محسنین، کہ بے شک وہ دنیا میں اس سے پہلے احسان کے ساتھ کام کرتے تھے۔ کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، دن کو تو کام کرتے تھے اچھے طریقے سے، پوری دیانتداری کے ساتھ، ذمہ داری کے ساتھ، اللہ کے حضور جواب دہی کے نظریے کے ساتھ وہ دنیا میں کام کرتے تھے، لیکن دن کو تو مصروفیت رہی تھی۔ اب اپنے اندر بعض اوقات انسان جب دنیا کے کاموں میں مشغول رہتا ہے تو کچھ اللہ سے دوری بھی ہو جاتی ہے، دل میں غبار پیدا ہو جاتا ہے۔ جب انسان کو کچھ حکومت ملے، اقتدار ملے، چودراہٹ ملے، تو پھر لازمی طور پر اس میں کچھ تفاخر بھی پیدا ہو سکتا ہے، بڑائی آ سکتی ہے۔ تو اپنے اس غرور، تفاخر، بڑائی کو، یا اپنے اس دل کے اوپر دنیا کے میل کو دور کرنے کے لیے وہ رات کو اللہ کے حضور جھکتا ہے، اس کی حضور سجدہ ریز ہوتا ہے، اس کی عظمت اور بڑائی کو سامنے لاتا ہے، اس کے سامنے روتا ہے اور گڑ گڑاتا ہے متقی۔ فرمایا کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، کہ رات کو بہت تھوڑا وہ سوتے ہیں۔ یہجعون، ہجو کہتے ہیں کم سونے کو، یعنی سونا، رات کو آرام کرنا۔ تو قلیلا من اللیل، رات کا تھوڑا حصہ، یعنی ابتدا میں تھوڑا سو لیتے ہیں، عشاء کے بعد تھوڑا سو لیا، رات کو بعد آخری حصے میں اٹھ کر اللہ کو یاد کرتے ہیں، اس کی عبادت کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لائے تو حضور کی زیارت کے لیے مدینہ پورا امڑ آیا، ہر طرف سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے، حضور کی زیارت کرنے کے لیے لوگ پہنچے۔ تو ان میں بھی تھا۔ حضور کو جو ہی میں نے دیکھا تو پہلی بات کا تو میں نے یہ یقین کر لیا کہ یہ کسی جھوٹے انسان کا چہرہ نہیں ہو سکتا، ایسا معصوم خوبصورت چہرہ یہ کسی سچے انسان ہی کا چہرہ ہے۔ عبداللہ بن سلام یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے۔ فرماتے ہیں جو پہلی بات حضور کی میرے کانوں میں پہنچی اور میں نے حضور سے سنی وہ یہ تھی کہ حضور نے ارشاد فرمایا اے لوگو تم لوگوں کو کھانا کھلایا کرو، اطعموا الطعام وصلوا الارحام، اور صلہ رحمی کیا کرو، آپس میں رشتوں کو جوڑا کرو، تعلقات کو بڑھایا کرو، اور افشوا السلام، ایک دوسرے کے لیے سلامتی کا پیغام بنو، امن کا، سلامتی کا پیغام ہے۔ اور ایک دوسرے کو یہ سلام بھی جو ہمارا ہے السلام علیکم، در حقیقت ہم دوسرے کو اپنی طرف سے سلامتی کی دعا ہی نہیں دیتے، یہ اطلاع بھی دیتے ہیں کہ میری ذات سے تمہیں کوئی کسی قسم سے کا ڈر اور خوف نہیں ہونا چاہیے، میری طرف سے تم بالکل مطمئن رہو کہ میری ذات تمہارے لیے کسی بھی تکلیف کا باعث نہیں بنے گی۔ بظاہر زبان سے سلام کہہ رہے ہوتے ہیں لیکن بغل میں چھری پکڑی ہوتی ہے۔ آج کل دکاندار جو ہے اس نے اس کو ایک کاروبار بنا لیا، بظاہر بڑی خوش اخلاقی سے پیش آئے گا، بڑے پیار سے ملے گا، سلام کرے گا، چائے پلائے گا، آؤ بھگت کرے گا، لیکن یہ ہے کہ ساتھ چھری بھی تیز کی ہوئی ہے کہ کہاں اس کو کاٹنا ہے، کس طریقے سے اس کو لوٹنا ہے۔ یہ ہماری عمومی سوچ ہے۔ آپس میں بظاہر سلام بھی کر رہے ہوتے ہیں، مل بھی رہے ہوتے ہیں، مجالس میں، محافل میں اور دعوتوں میں شریک بھی ہو رہے ہوتے ہیں، لیکن دل میں قدورتیں، نفرتیں، ایک دوسرے کے بارے میں ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی سوچ موجود ہوتی ہے۔ یہ مسلمان کی شان نہیں ہے۔ مسلمان جب السلام علیکم کہتا ہے تو نفاق سے نہیں، سچائی سے کہتا ہے کہ اللہ کی تم پر سلامتی ہو۔
میں تمہارے لیے سلاپہ سلامتی ہوں، میں تمہارے لیے دعا کر رہا ہوں کہ اللہ بھی تم پر سلامتی، برکت نازل فرمائے، رحمت نازل فرمائے۔ تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ افشوا السلام، سلام کو پھیلاؤ۔ اور چوتھی چیز حضور نے ارشاد فرمایا کہ جب لوگ رات کو سوئے ہوئے ہوں تو اس وقت اٹھ کر اپنے مالک کی حضور گڑ گڑاؤ، اس سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو، اس کی عبادت اور بندگی کرو۔ اسی کا ذکر یہاں بھی فرمایا کہ یہ متقی جماعت قلیلا من اللیل ما یہجعون، رات کو بہت تھوڑا سوتی ہے، اور رات کا آخری حصہ خاص طور پر اس کا قرآن نے ذکر کیا، وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، اور سحری کے وقت میں وہ اپنے رب سے استغفار کرتے ہیں، معافی مانگتے ہیں۔ رات کا جو آخری حصہ ہوتا ہے اس کو سحر کہا جاتا ہے، سحری کا وقت ہوتا ہے، وہ انتہائی قیمتی ہوتا ہے کہ ابتدا میں تو وہ اللہ کی عبادت میں رہے، پھر بھی وہ اللہ سے اپنی غلطیوں، کمزوریوں اور کوتاہیوں کی معافی مانگتے ہیں، استغفار کرتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب رات کا تہائی حصہ باقی ہوتا ہے تو اللہ آسمانی دنیا پر تشریف لاتے ہیں، یعنی اللہ کی رحمت، اللہ کی تجلیات و انوارات بندوں کے بہت قریب ہو جاتی ہیں، اور پھر بندوں سے سوال کرتی ہیں، هل من تائب فاتوب الیہ، کوئی ہے توبہ کرنے والا کہ میں اس کی توبہ قبول کروں؟ هل من مستغفر فغفر له، کوئی ہے استغفار کرنے والا کہ میں اس کے گناہوں کو معاف کر دوں؟ هل من سائل فاعطی سؤالہ، کوئی ہے مانگنے والا کہ میں اس کی ضرورت اور سوال کو پورا کروں؟ اللہ خود اعلان کرتے ہیں، بندوں کو کہتے ہیں کہ مجھ سے مانگو میں تمہیں عطا کروں۔ تو سحری کا وقت، رات کا آخری حصہ جو ہوتا ہے یہ اور بہت قیمتی ہوتا ہے۔ تو اس متقی جماعت کی صفت یہاں قرآن نے بیان کی کہ وہ سحری کے وقت میں استغفار کرتے۔ یہ تو ان کا تعلق بیان کیا جو اللہ سے ہے، یعنی اللہ کے ساتھ ان کا تعلق اس کی بندگی کا، اطاعت کا، اس کے سامنے تواضع اور عاجزی اور عبادت کا ہے۔ اور دوسری طرف انسانوں کے ساتھ ان کا تعلق کیا ہوتا ہے، اللہ کی مخلوق کے ساتھ، اس کو قرآن نے بیان کیا، وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ، اور ان کے مالوں میں سائل مانگنے والوں کے لیے اور محروم کے لیے بھی حق ہے۔ وہ سمجھتے ہیں، احسان نہیں جتلاتے، وہ یہ بات یقین کے درجے میں جانتے ہیں کہ جو محروم انسان، محروم اس کو کہتے ہیں، سائل تو جو سوال کرنے والا ہو، محروم انسان وہ ہے کہ جو بیچارہ کسی اپنی جسمانی عذر کی وجہ سے مال نہیں حاصل کر پایا، یا اس کو وسائل نہیں مل سکے باوجود کوشش کے کہ وہ کماتا، اپنی ضروریات پوری کرتا۔ جیسے آج ہمارے معاشرے میں کتنے نوجوان ہیں بیچارے، انہوں نے محنت کی، ڈگریاں حاصل کی ہیں، لیکن وہ ڈگریاں لیے پھرتے ہیں، کوئی نوکری ملازمت نہیں ملتی، کوشش کرتے ہیں لیکن کوئی ان کو ذریعہ معاش نہیں دستیاب، تو یہ محروم ہے۔ تو ایسے لوگ جو بیچارے محنت اور کوشش کرنے کے باوجود ان کی ضروریات پوری نہیں ہوتی، وہ بھی اسی میں شامل ہیں۔ مثلا محنت تو کوئی مل تو گیا ذریعہ معاش، لیکن اتنا محدود وہاں سے آمدن کا ذریعہ ہے کہ اس سے اپنے گھر کے اخراجات ہی نہیں پورے ہو رہے، اپنی بنیادی اور ضروریات پوری نہیں ہو رہی۔ اولاً تو یاد رکھو یہ معاشرے کا ظلم ہے۔ معاشرے میں رزق کی تقسیم یا جو مزدور کی مزدوری ہوتی ہے وہ اس اصول پر ہوتی ہے کہ اس کی ضروریات کیا ہیں، اس کی ضروریات کے مطابق مزدوری کا تعین ہوتا ہے۔ اگر ایک کی ضرورت وہ 5,000 سے پوری ہوتی ہے تو اس کی دن کی مزدوری 5,000 ہونی چاہیے۔ آج یہ اس ظلم کا نظام ہے، اس ظلم کے نظام میں مزدور کا، محنت کش کا کوئی پرسہ نحال نہیں، اس کے لیے کوئی قانون نہیں، اپنے لیے الگ قانون ہے اور غریب کے لیے، مزدور کے لیے الگ قانون ہے۔ مزدور کے لیے مہینے کا 20,000 زیادہ سے زیادہ، اور اپنے لیے لاکھوں کروڑوں روپے ماہانہ یہ حاصل کرتے ہیں۔ تو یہ در حقیقت مسلمان جماعت، متقی جماعت وہ ایسا معاشرہ قائم کرتی ہے کہ وہاں کوئی مانگنے والا سائل نظر نہیں آتا، محروم لوگ نہیں ہوتے، لیکن اس کے باوجود اگر کوئی محروم نظر آئے، سائل اور ضرورت مند ہو، تو ان کی ضرورتوں کو پورا کرنا وہ اپنا فرض سمجھتے ہیں، ان پر احسان نہیں
بلکہ اپنا فرض اور ذمہ داری سمجھتی. وفی اموالہم حق، قرآن کہتے ہیں حق ہے ان کا. یہ مسلمان جماعت جانتی ہے کہ ان کا ہمارے اوپر حق ہے. حق وہ ہوتا ہے کہ یعنی جو کچھ تم نے حاصل کر لیا، وہ ایک بیچارہ معذور انسان ہے، اس کو بھی حق تھا کہ وہ بھی محنت کر کے ان وسائل میں سے حاصل کرتا، لیکن وہ کسی عذر کی وجہ سے نہیں حاصل کر پایا. تم نے اس کا حق لے لیا ہے تو اب وہ حق اس کو لوٹاؤ، اس کو واپس کرو، اس کو دو. یہ اسی کا حق ہے جو تم نے اس کو لوٹایا ہے. تو متقی کی ایک صفت، متقی جماعت کی یہ صفت بیان کی ہے کہ وہ اپنے مالوں میں سائل اور محروم لوگوں کا حق سمجھتی ہے اور ان کو خرچ کرتی ہے. وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِّلْمُوقِنِينَ وَفِي أَنفُسِكُمْ، اور آفاق میں، زمین میں، اور اسی طرح اپنی ذات میں وہ جماعت غور و فکر کرتی ہے. یعنی وہ یہ سمجھتی ہے کہ اللہ نے مجھ میں جو صلاحیتیں رکھی ہیں باقی مخلوقات سے ہٹ کر، کائنات میں بھی غور و فکر کرتی ہے. اللہ نے جس قدر مخلوقات پیدا کی ان میں سب سے زیادہ اللہ نے عظمت و برتری اور صلاحیتوں کا حامل انسان کو بنایا ہے. تو یہ صلاحیتیں اللہ نے جو انسان کو دی ہیں کس لیے دی ہیں؟ ان کا مقصد محض عیاشی کرنا، ان کا مقصد محض آرام دہ زندگی گزارنا ہے؟ کچھ ذمہ داریاں ہیں ان صلاحیتوں کی بنیاد پر. جتنی جس کے اندر صلاحیت ہوتی ہے اس کے مطابق اس پر ذمہ داری ڈالی جاتی ہے. باقی مخلوقات میں وہ اللہ نے صلاحیت نہیں رکھی جو ان پر ذمہ داری اس درجے کی ڈال. جتنی صلاحیت تھی اتنی ان کو ذمہ داری دے دی ہے. انسان میں اللہ نے جو صلاحیت رکھی ہے، استعداد رکھی ہے، یہ علم حاصل کر سکتا ہے، دنیا میں عدل کر سکتا ہے. اسی کو قرآن نے دوسری جگہ پر بیان فرمایا، انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها واشفقن منها وحملها الانسان انه کان ظلوما جہولا. ہم نے اس ذمہ داری کو آسمان و زمین پر پیش کیا، لیکن ان میں صلاحیت نہ ہونے کی وجہ سے انہوں نے انکار کر دیا کہ یا اللہ اس ذمہ داری کو، کہ تیری حکمرانی، تیری نیابت ہے، تیری خلافت کی جو ذمہ داری ہے ہم نہیں پوری کر سکتے، ہمارے اندر اس کی صلاحیت نہیں ہے. وَحَمَلَهَا الْإِنسان، انسان نے اس ذمہ داری کو قبول کیا کیونکہ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا. یہ وہ انسان ہے کہ اس کے اندر صلاحیت موجود ہے کہ دنیا سے جہالت کا خاتمہ کرے، دنیا سے ظلم کا خاتمہ کرے. اگر یہ کام نہیں کرتا تو پھر بڑا جاہل ہے، پھر بڑا ظالم ہے، پھر اس کا شکوہ ہے. ظالم اسی کو کہتے ہیں جو عدل کر سکتا ہو پھر بھی وہ ظلم کرے. جاہل اسی کو کہتے ہیں جو اپنی جہالت کو دور کر سکتا ہے پھر بھی وہ جہالت کا ارتکاب کرتا ہے، علم نہیں حاصل کرتا. میں جو صلاحیتیں رکھی ہیں اس حوالے سے میری ذمہ داری کیا ہے اس کو سمجھتی ہے. افلا تبصرون، کیا تم غور و فکر سے کام نہیں کر لیتے ہو؟ وفی السماء رزقکم وما توعدون، جب یہ جماعت دوسروں پر خرچ کرتی ہے، ان کی بھوک، ان کے مسائل کو حل کرتی ہے، تو اس کے اوپر یہ ڈر نہیں ہوتا کہ کہیں میں رزق کی کمی میں مبتلا ہو جاؤں گا، میرا مال کم ہو جائے گا. اس کا یقین ہے کہ رزق کی تقسیم تو اوپر سے ہوتی ہے. اللہ آسمانوں پر رزق کی تقسیم کے فیصلے فرماتا ہے. وفی السماء رزقکم، اور آسمانوں میں ہے تمہارا رزق، وما توعدون، اور جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے. فورب السماء والارض، تمہارے آسمان و زمین کے رب کی قسم، بے شک یہ یقینی بات ہے. پیچھے فرمایا تھا ان الدین لواقع، جزا و سزا کا ہونا یقینی بات ہے. پھر اللہ تعالیٰ یہاں بات دہرا رہے ہیں، فرما رہے ہیں کہ آسمان و زمین کے رب کی قسم، یہ جزا و سزا کا ہونا، انصاف کا ہونا، یہ ایسا ہی یقینی ہے جیسے تم بول رہے ہو. اور معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ جب کسی کو یقین کے ساتھ کوئی بات کہنی ہوتی تھی تو فرماتے کہ یہ بات ایسے ہی یقینی ہے جیسے تمہارا یہاں موجود ہونا یقینی ہے. سامنے موجود ہوتا فرد تو اس کو کہتے جیسے تمہارا یہاں موجود ہونا، تمہیں یقین ہے نا کہ میں یہاں موجود ہوں، ایسے ہی یہ بات یقینی ہے. تو قرآن یہاں کہہ رہا ہے جیسے تم بول رہے ہو، بات چیت کر رہے ہو اور تمہیں یقین ہے کہ تم بول رہے ہو، تم اعتراضات کر رہے ہو، اس سے بھی زیادہ یقینی بات ہے کہ انصاف ہوگا، یقیناً انصاف ہوگا. تمہارے اعمال کے مطابق جزا و سزا کا سامنا تمہیں ضرور کرنا پڑے گا. انہ لحق مثل ما انکم تنطقون. تو اس طریقے سے ان آیات مبارکہ میں اللہ نے اس متقی جماعت کی صفات ذکر کی ہیں. اللہ ہم میں یہ صفات پیدا فرمائے اور ان کو حاصل کرنے کی ہمیں توفیق دے.